اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جھوٹ سے زیادہ کمایا ہوا کبھی بندے کے پاس رہ نہیں سکتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ سچائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی سچائی بولنے سے نیکی ہی نیکی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ایک سچائی ممکن ہے آپ کو کئی مقامات کے اوپر آپ کو سرخرو کر دے۔ ایک سچ کئی جگہوں پہ آپ کو کامیاب کر دے، کئی جگہوں پہ آپ کا اعتماد بن جائے گا۔ جو آپ کا اعتماد بنے گا ایک مرتبہ سچ بولنے کی وجہ سے سالوں سال تک اس اعتماد کے اوپر آپ اپنا رزق کما بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے جھوٹ بول دیا تو سالوں سال کی محنت آپ کی رہے گا چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگوں کی نظروں سے گر گئے ہیں دوبارہ آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ما یزال الرجل یصدق، مسلسل آدمی سچ بولتا رہتا ہے، مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، بدستور سچ بولتا ہے، حتی ویتحری الصدق، اور سچائی کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی جھوٹا نہیں بولتا، جھوٹی بات نہیں کرتا، جھوٹا الزام نہیں لگاتا، جھوٹی بات نہیں پھیلاتا۔ دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، رشتہ داروں کے اندر، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلسل سچ بولتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اس سچائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، انجام یہ نکلتا ہے کہ مالک الملک کے ہاں اس کا نام صدیقین کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ سچا ہے۔ اور صدیقین یہ تیسرا گروہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا تیسرا بڑا گروہ صدیقین کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوسرا بڑا گروہ، نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آنے والا گروہ ہے وہ صدیقین کا گروہ ہے۔ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد کا دوسرے نمبر کا مقام مجھے ملے تو سچ بولوں، یہ عظمت ہے۔ اور یاد رکھیں نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کیا سچائی تھی اس بندے کے اندر؟ اپنے اللہ کے ساتھ سچائی، اپنے ایمان کے ساتھ سچائی۔ جب ایمان لے آئے ہیں، مکہ والوں نے بڑی پچھانے کی کوشش کی۔ معراج کے موقع پہ جب اللہ کے رسول واپس پلٹے اور آپ نے بتایا جب بیت اللہ میں بیت المقدس کو دیکھا اور رات و رات یہ سفر طے کیا، انہوں نے بڑا غریبہ جانا کہ شاید ابو بکر صدیق کے پاؤں اکڑ جائیں گے اس بات سے، لیکن کیا صدق اور کیا ایمان اور کیا یقین تھا اللہ کے نبی کے اوپر، کیا سچائی تھی اپنے ایمان کے اندر، اور کس قدر پختہ یقین تھا اپنے نبی کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر، اپنے اللہ کے ساتھ کیا سچائی تھی، اللہ کے اوپر ایمان لانے میں کتنے مخلص تھے۔ کہتے ہیں اگر نبی محمد یہ بات کرتے ہیں تو پھر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی نبی کریم چکر لگا کے آئے ہیں۔ یہ عظمت ملی ہے ابو بکر صدیق کو۔ ساتھ دوسری جو اس کے مقابلے میں بری صفت ہے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جملہ دیکھیے اللہ کے نبی کا۔ ادھر کہتے ہیں عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، اور میری امتیوں اور میرے امتیوں، مجھے نبی ماننے والوں اور میری محبت میں جینے والوں، سچائی کو لازم پکڑو، قابو کر لو سچائی کو، تھام لو سچائی کو۔ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، گاہک ٹوٹتا ہے چلا جائے، فائدہ ہوتا ہے نہ ہو، آپ اگر کسی بڑی مصیبت میں آنے لگے تو آ جائیں، لیکن سچائی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یحیی وإیاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ اللہ اکبر کبیر۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ ہے نا وہ گناہوں کی طرف لے کے جائے۔ ایک جھوٹ کے اوپر پھر 100 جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر آپ جتنے جھوٹ بولیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ سارے جھوٹ ہوں گے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کبھی سچ آپ کو ہی بولنا پڑے گا۔ پھر جتنے آپ اس کے بعد جملے بولیں گے، جتنے اس کا نتیجہ نکلے گا وہ سارا کا سارا جھوٹ کے اوپر، وہ سارے 100 جھوٹ، اس کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑے گا اور وہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھ جائے گا۔ فإن الكذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، اور جب تیرے دامن پہ گناہوں کے دھبے، 100 جھوٹ کا اور 100 گناہ کا دھبا جڑے گا تو وہ گناہوں کے دھبے کدھر لے جائیں گے؟ جہنم کے آگے لے جائیں گے۔
وما یزال العبد یکذب ویظہر الکذب، مسلسل بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے اور جھوٹی بات کرتا رہتا ہے، جھوٹا کام کرتا رہتا ہے، جھوٹا بیان کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ مالک کے دربار میں اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ مالک کے کھاتے میں وہ جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے اور اس کا نام ہی جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں، وہ نجات سچائی اور صدق میں ہے۔ پھنسنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مزید پھنسانا چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو وہ جھوٹ کے اندر پھنستے جائیں گا۔ نکلنا چاہتے ہیں تمام مسائب سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ سچائی مسائب سے نکال لیتی ہے۔ کعب بن مالک کا بڑا معروف واقعہ ہے، جب جنگ تبوک سے واپس پیچھے رہ گئے تھے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو منافقین تھے جھوٹ بول کے سارے اپنے آپ کو بری کر گئے، ایمان باقی نہ بچا، جان چھوٹ گئی، میرا یہ مجبوری تھی، میرا بچہ تو مار دو، میرا یہ مجبوری تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، بس آج جاتا ہوں اور کل جاتا ہوں، سواری میرے پاس بڑی تیز ہے، پہنچ جاتا ہوں، بس اسی میں کوئی اور بس سوائے سستی اور غفلت کے کوئی اور میرے پاس بہانہ نہیں تھا۔ ایمان بھی تھا، آپ پر سچا ایمان تھا، آپ کی صداقت کے قائل تھے، جنگ کرنے کو تیار تھے، اونٹنی بڑی تیز رفتار ان کے پاس موجود تھی۔ کہتے ہیں میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے میں وہ جھوٹ بول کے اپنی جان، اور جھوٹ بول کے چھڑوانا چاہتا، جان تو چھڑوا بھی سکتا تھا، بات چھپ بھی سکتی تھی، نکل بھی سکتی تھی، لیکن میں جھوٹ بولنا چاہتا ہی نہیں تھا، بس سچی کر دی۔ اللہ کے رسول بس آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، اسی دیر میں 10 دن گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی تبوک سے واپس پلٹ کے آ گئے اور میں اسی کشمکش میں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بائیکاٹ تو کر لیا، کئی دن تک بائیکاٹ رہا 3 لوگوں سے، کعب بن مالک بھی تھے، علاء بن امیہ بھی تھے، بلال بن ربیع بھی تھے، 3 آدمی تھے جنہوں نے سچ بولا اور باقی سارے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑوا دی۔ نبی کریم نے تو بائیکاٹ کروا دیا، 50 دن تک بولنا چالنا بند، صحابہ کرام نے بات ہی بند کر دی، اور پھر یہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے خط لکھا کہ اگر تیرا نبی تجھے نہیں چاہتا تو ہم تجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں۔ کہتے ہیں وہ خط میں نے پھاڑ دیا، میرے لیے اور مشکل اور امتحان بن گیا۔ کہتے ہیں مدینہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ پڑ گئی، بول چال بند ہو چکا ہے، ازمائش آ گئی بھائی، سچ بولنے کی وجہ سے ازمائش آ گئی، کس کرب میں تھے اور کس پریشانی بھی تھے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور آسمان سے اللہ نے آیتیں نازل کر دی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ انما انجانی بالصدق، اللہ کے رسول مجھے آج توبہ اور نجات کا پروانہ ملا ہے تو سچائی کی وجہ سے ملا ہے، یہ میری سچائی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے اور آج میں کامیاب اور سرخرو ہو چکا ہوں، توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول انما انجانی بالصدق، اللہ نے مجھے وہ سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اور میں اپنی اس توبہ کی قبولیت کے اوپر اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر، زندگی کی آخری سانس تک جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس قدر ایمان پکا ہوا سچائی کے اوپر۔ کہتے فواللہ ما علمت ان احد من المسلمین ابلغ اللہ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات کہی، شاید کہ اللہ نے یہ جملے کہنے کے بعد سب سے زیادہ امتحان میرا ہی لیا تھا سچائی کے حوالے سے، بڑے موقع آئے تھے جھوٹ بولنے کے، لیکن میں اللہ سے وعدہ کر چکا تھا کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، اور اللہ نے میرا امتحان تو لیا۔ واللہ ما تعممت قذبۃ منذ قلت ذلك، جب سے میں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ آج کے بعد زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، تب سے میں نے پھر زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، کہتے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِي مَا بَقِي، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آئندہ زندگی موت تک بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے تب یہ آیت نازل کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ وہ بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم نے خواب بیان کیا تھا، اور اس خواب میں آپ نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں اس خواب کے اندر کہ ہم ایک بندے کے پاس آئے جس کو لٹایا گیا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا اور گدی کے بل اس کو لٹکایا ہوا تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ کھڑا شخص اس کے پاس کھڑا تھا، وہ کنڈی کے ساتھ اس کی باچھوں کو چیر رہا تھا، یوں
کنڈ بھی چیرتا اس کے دونوں چہرے کے دونوں حصوں کو، حتیٰ کہ اس کو گدی تک لے کے جاتا، یوں اس کو منہ ڈالتا، کنڈی ڈالتا اور نشتر ڈالتا اور اس کو کنڈی تک چیر کے رکھ دیتا، دوسری جانب حتیٰ کہ پھر وہ ٹھیک ہوتا اور پھر اس کو چیر دیتا، پھر وہ ٹھیک ہوتا، پھر کہتے اس کے ساتھ مسلسل یہ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون آدمی ہے؟ فرمایا انہ رجل یغدو من بیتہ، یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا اور پوری دنیا میں اس کا جھوٹ بولتا تھا، ایک جھوٹ بولتا اور پوری دنیا میں اس کا جھوٹ، سارے شہر کے اندر ہو، سارے محلے کے اندر ہو، پورے شہر کے اندر۔ اور آج تو شاید یہ بات پوری دنیا میں فیس بک کے ذریعے پوری ہوتی ہے، ایک بندہ فیس بک کے اوپر ایک جملہ جھوٹا لکھتا ہے اور پھر پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ یہ سزا ہے جھوٹ بولنے والے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شخص مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی خوبی بنتی ہے، جھوٹ سے دامن بچا کے رکھتا ہے کہ اجر مرتب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس بندے کو جنت کے نچلے حصے پہ، جنت کے کنارے پہ، جنت کی سائڈوں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حقدار ہونے کے باوجود بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ دو بھائی ہیں، صرف 1 فٹ کا جھگڑا ہے گھر میں، دیوار کا جھگڑا ہے، دیوار ڈالنے کا اور گرانے کا، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، زمین میری ہے، لیکن تو میرا بھائی ہے اور میں تو اس سے لڑنا نہیں چاہتا، یہ میرا حق ہے، میں نے تو اس سے 2000 لینا ہے، 10,000 لینا ہے، لیکن میں تو اس سے لڑنا نہیں چاہتا، میرا حق ہے، میں لے سکتا ہوں، مقدمہ کروں، لے سکتا ہوں، میں زور پہ لے سکتا ہوں، زبردستی لے سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں لڑنا چاہتا تو اس سے کہ میں لڑائی نہیں چاہتا تھا اس سے۔ کیا بات ہے! اللہ کے رسول مطلب جنت میں، جنت کے سائڈوں پہ یا جنت کے نچلے حصے میں میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حقدار ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، لیکن جھگڑنے اور لڑائی عدالت میں رکھنے کا نہیں، تھانے میں نہیں جاؤں، لڑوں گا نہیں تجھ سے، لاٹھی نہیں اٹھاؤں گا، ماروں گا نہیں تجھ، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھ سے، تو نہیں دیتا میرا حق نہ دے، لیکن اس سے جھگڑا نہیں۔